حضرات دی وقار پچھلے جمعۃ المبارک تے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ غار سور دے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا تن من دن قربان کیتا اور سب نے ڈنگ بھی مارے۔ حضرت ابو بکر صدیق اڈی نہیں ہٹان دے، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اڈی پیچھے کر، تے سب نکلیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اس نے زیارت کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی ایڈی مبارک تے سرکار نے اپنا لواب دہن لگا دیتا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں مینوں قسم اس ذات دی جس تے قبضہ قدرت میری جان ہے، مینوں نہیں پتہ لگا کہ لواب دہن پہلے لگا ہے یا درد پہلے ٹھیک ہو گئی۔ 3 دن تے 3 راتاں غار سور دے اندر رہنے، تے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا صدیق نو اپنے رنگ وچ رنگ دیتا ہے، ایسا رنگ دیتا ہے کہ جس ویلے اس تو غار چوں باہر نکل دینے لوگ آخدے نے نبی کیڑا ہے؟ سبحان اللہ۔ فنا فی رسول ہو گئے سن، فنا فی رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ فنا ہو گئے نے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا رنگ چاڑ دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں مدینہ طیبہ وال، رستے دے اندر ایک کلی آمدی ہے، ایک جھونپڑی ہے، کلی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق گئے نے، فرمایا وہی سانو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کوئی ہے چیز تواڈے کول کھان پین واسطے؟ وہ گھر کیدا ہے؟ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، انہاں دا گھر ہے تے او کلی ہے۔ اندر گئے صدیق اکبر اجازت لے کے، تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے کے گئے۔ ابو بکر صدیق عرض کردے نے بھائی جی کوئی چیز ہے جے؟ انہاں آکھیا جی چیز کوئی نہیں میرے گھر وچ ایسی جڑی میں تانوں پیش کراں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا او جڑی بکری بجی ہے کیا ملدی نہیں؟ سید یعقوب شاہ صاحب پھالیے والے انہاں دا جملہ ہے، وہ آندے نے جی یہ سدا ہی سہاگن ہے، سبحان اللہ، یہ سدا ہی سہاگن ہے، تے اے نہیں ملدی، جدوں بھی ملنا ہے اسی اینو جا کے مل لینے، اے نہیں ملدی یعنی دودھ نہیں دیندی، اے نہیں دودھ دیندی۔ آپ پوچھنے دا مطلب ہے سی نا یہ دودھ دیندی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے آکھا جی یہ نہیں دیندی۔ تو سرکار نے فرمایا جی اسی لے لویے تھے، سبحان اللہ، جی اسی سبھی صاحب جی اسی لے لیے تھے۔ انہوں نے آکھا جی لے لو، تو پھر ٹھیک ہے تسی لے لو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق بکری لے کے ہو رہا، لے کے آئے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ودوہا والا اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیریا، سبحان اللہ، شفا والا ہاتھ سرکار نے جس ویلے پھیریا نا، تو اینجنا جرجری لے کے انگڑائی لے کے بکری انج اٹھ دیئے، سمجھ لو سرکار دے ہاتھ پھیرن دی دیر ہو تے جوانی آ گئی ہے، بکری تے جوانی آ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پچھلیاں لتاں پھڑیاں نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دونا شروع کیتا ہے، فرمایا دیو کوئی برتن دیو۔ ام معبد نے سوچیا بھی کنا ایدے ابل تے دودھ دیندی کوئی نہیں، جے دے دی تے کنا کپا ڈیڑھ دے دے بگی، چھوٹا جا برتن دیتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے او بھر دیتا، فرمایا اور کوئی برتن لے کے آؤ، اور برتن آیا او بھی پرچ گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے برتن انہوں نے بھر دیتے نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ پیتا ہے۔ پھر ام معبد یعنی معبد بیٹے دا نام ہے، ام معبد معبد دی ماں ہمائی عری نے جنہیں ام معبد یعنی انہوں بھی دودھ پیتا، بچے نے بھی معبد نے بھی پیتا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی سیر ہو کے پیتا۔ پر جس ویلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس کلی وچ آ جاندے نے اوتھے روشنیاں ہی روشنیاں ہو جاندیاں۔
اتنے جناب والا چانن ہی چانن ہو جاندے نے. میرے پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڈا رحمت اللہ علیہ بولے, آپ فرماندے نے وہ جدھر سے ایک بار گزرے ہیں نصیر, وہ جدھر سے ایک بار گزرے ہیں نصیر, 1000 بار پھر ادھر سے بہار گزری ہے. یعنی جتوں ایک باری سرکار گزر جاندے نے 1000 باری اتنے بہار پر گزر دی. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند گھڑیاں رحمت فرما کے کرم فرما کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کے نکل پے. ابو معبد یعنی اس بچے دا باپ سی جڑا, معبد دا باپ, وہ بکریاں چراندا سی. تے شام نو جس ویلے گھر آیا نا بکریاں لے کے, تے انج نظر کردا ہے کہ مینوں نا انج خوشبو جئی کو آ رہی ہے. ایتھے کون خوشبوواں کھلار گئے نے. ایک عاشق نے کیا ایتھے کون خوشبوواں کھلار گئے نے, اس محفل نو کون سوار گئے نے. او مینوں انج پیا لگدا ہے جی میں لنگ کے ہنے سرکار گئے نے. ابو معبد کہن لگا بھی مینوں عجیب جی خوشبو آ رہی ہے, روشنی اپنے گھر وچوں نظر آ رہی ہے. یعنی جتھے سرکار دیاں نظراں پیندیاں ہون گیاں دیواراں تے بھی, تے دیواراں بھی چمک گئیاں نا. امام شافعی رحمت اللہ, امام مالک آپ جس ویلے مدینہ طیبہ جاندے نے تے دیواراں بھی چومدے نے. کسی نے آکھیا بھی یہ کی پہ کر دیو, پڑھے لکھے بندے ہو, امام ہو, تے دیواراں چومدے ہو پہ, تے جناب گلیاں وچ سینٹر وچ نہیں ہو چلدے, نال نال ہو کے چلدے ہو, کی وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں ویکھ رہا انہاں نو دیواراں نو اس گلے چوم رہا کدی ایتھے دیوار تے میرے آقا دی نظر پئی ہوئے. انہاں دیواراں تے سرکار دی نظراں پئیاں ہون گیاں. تے جس طرح ہن بارش ہوئی نا چکڑ ہویا, پرانے جس ویلے گلیاں نہیں سن بڑیاں ہوندیاں تے درمیان وچ چکڑ ہوندا سی تے بندے دیواراں دے نال لگ لگ کے آندے سن. کس نے آکھیا امام صاحب اس طرح کیوں پہ چلدے ہو, درمیان وچ نہیں ہو چلدے. فرمایا اس گلے درمیان وچ نہیں چلدا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا قدم نہ آیا ہوئے, اتھے میرا قدم نہ آ جائے. اس گلے درمیان وچ نہیں چلدا, سائڈ تے ہو کے چلنا یا. حضرات دی وقار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نظر مبارک جدھر پیندی ہے اور گلیاں بھی جناب والا سمر جاندیاں نے, دیواراں سمر جاندیاں نے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو ابو معبد جس ویلے گھر آیا آ کے کہندا ہے وے مینوں نا عجیب جی خوشبو آ رہی ہے, تے پہ لگدا ہے کوئی ساڈے گھر آیا سی. آگئی بندی کی آگئی اچھی بولے سبحان اللہ. میں کہا لگتا ہے کوئی ساڈے گھر آیا سی, تے نام دے سرکار دا نہیں سکتا جانا دیا, اپنے کولوں نام رکھ لیا مبارک. اپنے کولوں نام کی رکھیا مبارک, سرکار کا نام رکھ لیا مبارک. اور آخر نہیں ایک مبارک آیا سی. کون آیا سی؟ مبارک آیا سی. تے او دے آمد دے نال ہی نا یہ ساڈے گھر وچ روشنی ہو گئی ہے, ساڈا گھر مہک گیا خوشبو دے نال. حضرات جی وقار پھر وہ بچہ سی نا جڑا معبد, وہ کہندا اماں اے بھی تے دسنا جس ویلے سونے نے بکری دی کنڈ تے ہاتھ پھیرے, بکری کس طرح جلدی لے کے اٹھی ہے, کس طرح کڑائی لے کے اٹھی ہے. تے جناب والا نال معبد گلاں سناتی سرکار دی. انہیں آخیا اتنا سونا دور سی تے سونا لگتا سی. حسن کی ہوتا ہے آپ کہ دور ہوئے تو پتہ سونا لگتا ہے, قریب آوے تو گھٹ سونا لگتا ہے. تے انہیں کیا وہ سونا ایسا سی, دور سی تے کم ہی سونا لگتا سی, جے نیڑے آئے تے بہتا سونا لگتا سی, قریب آیا تے بہتا سونا لگتا ہے. اللہ دی وقار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا گلاں ہوندیاں نے. ایک سمجھ لو کہ اپنے محمد دے گھر روز ہی سرکار دا میلاد ہوندا ہے. سرکار دے حسن پاک دیا گلاں ہوندیاں نے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حسن پاک دی گل ہوندی ہے. پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈا نے تا ہی فرمایا سی کوئی مثل
ویکھیا مینوں بھی بلا لینا سی انہاں کہا ساڈی نظر ہٹی کوئی نہیں انہاں دے چہرے تو اسی انہاں دے ویکھدے رہ گئے ہاں جناب والا ابو محمد کہتا ہے ہن میں بکریاں دور لے کے نہیں جانیاں میں اپنی کلی دے قریب قریب ہی رواں کراں گا اے پہاڑی دے قریب قریب ہی رواں گا اور جے کل لگدا سونا آ جائے تے مینوں بھی بلا لینا جے حضرات دی وقار پھر کی ہوندا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے نے اے واقعہ کو مکمل کر لواں پھر کے چلے آ حضرات دی وقار پھر ایک دن کی ہوندا ہے کچھ عرصے تو بعد او ماں تے بیٹا دوویں معبد تے بیٹا معبد دوویں مدینہ طیبہ کو چیز لین واسطے جاندے نے حضرت ابوبکر صدیق نوں جو ویکھیا بچے نے ویکھیا نا آندا اماں او ویکھ مبارک دا ساتھی جا رہا ہے کون جا رہا ہے مبارک دا ساتھی جا رہا ہے یعنی سرکار دا ساتھی جا رہا ہے اس بچے نے آکھیا ہے تے پھر جناب والا کی ہوندا ہے معبد کیا گیا نے یا صاحب المبارک این المبارک اے مبارک دے ساتھی مبارک کتھے یا صاحب المبارک این المبارک او مبارک دے ساتھی دس دے سی مبارک کتھے حضرات دی وقار تو جو فرمایا نے حضرت ابوبکر صدیق پہلا کہندے نے مینوں نہیں سمجھ آئی کی بیان دے نے پھر جے کہندے نے او بچے نے آکھیا سی انہاں دا پوچھنے آ جڑے تواڈے نال ساڈے گھر آئے سن تسی دو اکٹھے ساڈے گھر آئے سو انہاں دے بارے مبارک دے بارے پوچھ رہے آ یعنی انہاں اپنے کولوں ہی نام رکھ لیا ہے حضرت ابوبکر صدیق کہندے نے میں سمجھ گیا سرکار دا پوچھ رہے نے فرمایا آؤ میں سونے کول تانوں لے کے جانا آ ماں تے بیٹے نوں لے کے آئے حضور کول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیتا اسلام پیش کیتا انہاں اسلام قبول کر لیا کلمہ پڑھ لیا اور جناب والا جس ویلے گھر واپس آئے نے تے پھر انہاں دی اکھاں مسرور ہو گئیاں نے یعنی جنہاں اکھاں نے سرکار نوں ویکھیا ہوئے جنہاں اکھیاں دل بر بیٹا او اکھیاں تک لئیاں تو ملیوں تے ساجن ملے آ ہن آسان لگ پئیاں جس ویلے ماں پتر گھر واپس آئے تے ابو محمد شامی کھا رہا انہیں آکھیا اج پھر مبارک آیا سی ساڈے گھر مبارک آیا سی انہیں آکھیا نہیں وہ تے نہیں سن آیا پھر تیریاں اکھاں کیوں ایڈیاں مسروریاں لگ رہی ہیں تو اج خوش بڑی نظر آ رہی ماں پتر خوش بڑے نظر آ رہے کی وجہ ہے انہیں آکھیا وہ تے نہیں سن آئے اسی انہاں کول گئے سن اچھا مبارک مل کے آئے ہو انہاں آکھیا جنہاں دا نام اسی مبارک رکھیا نا انہاں دا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نوں اسی مبارک کہتے ہیں انہاں کہا اچھا پھر جناب والا ابو محمد بھی گیا حضور دی بارگاہ میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور حضرت ام محمد کہتی ہے اے بکری جڑی جنوں سرکار نے اپنا ہاتھ لا کے شفا عطا فرمائی سی نا فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یعنی ظاہری حیات میں دودھ دیتی رہی ابو بکر صدیق کے دور میں بھی دودھ دیتی رہی پھر حضرت عمر فاروق کے دور تک وہ بکری دودھ دیتی رہی ہے حضرات دی وقار سرکار کا سفر جاری ہے ام محمد نے گھر کی سرکار نے کرم فرما لی تے مہربانی کر دیتی ہے اور در مدینے والے روز ہم نے پہاڑیاں تے آ کے انتظار کر دے نے کس ویلے سونا آئے گا کس ویلے کرم فرمائے گا حضرات دی وقار حج کی ہوندا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق دوویں جا رہے نے لوکاں نے ویکھیا کچھ لوگ حضرت ابوبکر وال اشارے کرن لگ پے تسی نبی ہو کوئی سرکار وال کر رہا ہے حضرت ابوبکر
دے تھلے چلدے نے اے آقا نے حضرت دی وقار کرتی ہوندا ہے مدینہ طیبہ دے لوکاں نے سرکار دی امید رکھی ہوئی ہے اور جناب والا ہر کسی نے اپنا اپنا گھر سجایا ہوا ہے اپنی اپنی گلی سجائی ہے محلہ سجایا ہے سرکار آ رہے نے سرکار آ رہے نے سرکار آ رہے نے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ جدیاں راہ بڑے ریختے رہ گئے بولو مرحبا مرحبا آ گئے مرحبا مرحبا گئے مصطفیٰ جدیاں راہ بڑے ریختے رہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے نے ہر کسی نے اپنا اپنا گھر سجایا ہوا ہے حضرت ابو ایوب انصاری کہتے نے میرے کو اتنا مال کوئی نہیں میرے کو اتنی دولت کوئی نہیں میں اپنے گھر کے اندر مصلی بچھا کے رونا آیا رو کے رب نو منانا آیا تے رب دے رسول نو منانا آیا عرض کرنا سونیا اے سارے ناز میں کر دینے ساڈے کول مال بڑا ہے ساڈے کول دولت بڑی ہے یا اللہ میرے کول اتنا مال تے کوئی نہیں سونیا میں تیری بارگاہ وچ عرض کرنا آیا تیرے محبوب دی سواری جدوں رکے میرے گھر آ کے رکے حضرات دی وقار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے اور جناب والا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا استقبال کرے کرم کیتا ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے رب دے نال پڑھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا استقبال کر دیا نے ہن سرکار نے فرمایا ہے میری اونٹنی نو چھڈ دو اے دی مہار اے دی گردن تے رکھ دو اینو پتہ ہے کدھر جانا ہے اینو پتہ ہے کدھر جانا ہے ہر کوئی اندر میرے وال آ جائے حضرات دی وقار ملتی ہوندا ہے اونٹنی ہر گھر وچ میرا پاندی ہے پر بہندی کوئی نہیں جدوں ابو ایوب انصاری دا گھر آیا ہے اونٹنی جا کے بیٹھ جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ پھر ایک عاشق نو لیا انہیں آکھیا ویکھو نی ویکھو سیو کم محبوب دے ویکھو نی ویکھو سیو کم محبوب دے داتی تے بیٹھ گئی بوئے ابو ایوب دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے سارے انتظارہ کی کیا اور حضرت ابو ایوب انصاری نے بیڑے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی اونٹنی آ کے بیٹھ جاتی ہے کہ آگیا کہ نیمیاں دا پرونا ہے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے لکھ دے رہے نیمیاں دا پرونا ہے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے لکھ دے رہ گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مدینہ طیبہ مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے آئے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ سانو بھی وہ شہر مدینہ دکھائے جتھے سرکار پھرتے رہے جتھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا ہون بھی مسکن ہے اور قیامت تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اوتھے جلوہ فروز ہوں گے پھر وہ جگہ کعبے دے نال بھی افضل ہے عرش مولا دے نال بھی افضل ہے اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ مندی توفیق عطا فرمائے جنہاں حضرات نے سنت ادا کرنے کا اللہ علیہ